بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم فاعل اور فاعل کے اندر فرق، دونوں ایک جیسے لگتے ہیں اسم فاعل اور فاعل، لیکن فرق ہے۔ 3 فرق میں نے یہاں لکھوں گا انشاءاللہ، اور آپ کو انشاءاللہ العزیز سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو دیکھو، اسم فاعل تو آپ کو معلوم ہے، ناصر، سامع، فاتح، ضارب، فاعل وغیرہ، یہ اسم فاعل ہے نا۔ تو اسم فاعل کے اندر اب دیکھو، ناصر کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنے والا۔ اچھا، اسم فاعل کے اندر ایک خاص وزن ہوتا ہے، ایک خاص وزن ہوگا، اسے ہم کہیں گے اسم فاعل۔ اور اگر میں کہوں ضرب زید، زید نے مارا، اب یہاں پہ زید کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو اب یہاں پہ ضرب عمرو بھی ہو سکتا ہے، ضرب خالد بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے یہاں پہ، لیکن اسم فاعل کے اندر ایک خاص وزن ہوتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی، پہلی بات کیا ہے کہ اسم فاعل کا خاص وزن ہوتا ہے، اور فاعل کا کوئی خاص وزن نہیں ہوتا۔ فاعل کسی بھی وزن کے اوپر آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن اسم فاعل کا ایک خاص وزن ہوگا، اسی وزن کے اوپر آئے گا۔ ثلاثی مجرد ہے تو فاعل ان کے اوپر وزن کے اوپر آئے گا، غیر ثلاثی مجرد ہے تو پھر اس کو ایک اپنا طریقہ ہے، میں نے پہلے بیان کیا ہوا ہے، صحیح؟ تو وہ بھی خاص طریقہ ہے، اسی طریقے کے اوپر آئے گا، لیکن فاعل جو ہے اس کا کوئی خاص وزن وغیرہ نہیں ہے۔ تو پہلا فرق تو یہ ہو گیا، میں لکھ لیتا ہوں۔ اچھا، دوسرا فرق یہ ہے کہ اسم فاعل اگر آپ لو ناصر، مدد کرنے والا، ضارب، مارنے والا، اب یہ ناصر مدد کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، زید بھی مدد کرنے والا ہو سکتا ہے، خالد بھی مدد کرنے والا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ضرب زید، زید نے مارا، یہاں پہ مارنے والا کون ہے؟ زید ہے، ایک خاص بندہ مراد ہے ضرب زید کے اندر۔ تو زید ایک خاص فاعل ہے، اور ناصر جو ہے وہ جو اسم فاعل ہے وہ خاص نہیں ہے، وہ کوئی بھی مدد کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن ضرب زید کے اندر ایک خاص ذات ہے جو مدد کرنے والی ہے۔ تو ایک فرق تو ایک اور یہ ہو گیا کہ اسم فاعل مبہم ہوتا ہے، متعین نہیں ہوتا، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ متعین ہوتا ہے، وہ مبہم نہیں ہوتا۔ تو میں یہی بات یہ بھی لکھ لیتا ہوں، میں 2 فرق ہو جائیں گے ہمارے۔ اچھا، تیسرا فرق یہ ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے نا، فاعل وہ ایک ذات ہوتی ہے، وہ مطلب ایک انسان ہوگا، وہ فاعل ہوگا، صحیح؟ لیکن جو اسم فاعل ہے نا، اسم فاعل، اس کے اندر ذات مع الوصف، یعنی کہ ذات بھی ہوگا اور وصف بھی ہوگا۔ اب ناصر، مدد کرنے والا، اس کے اندر ایک بندہ بھی مراد ہے کہ مدد کرنے والا ایک شخص ہے، اور یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہ مدد کرنے والا ہے، یعنی کہ اس کے اندر مدد کرنے کا وصف بھی ہے۔ ضاربون، اس کے اندر مارنے کا وصف بھی ہے، اور وہ انسان بھی ہے، ایک ذات، خاص ذات مراد ہے، صحیح؟ تو فاعل کے اندر صرف ذات مراد ہوگی، ضرب زید، زید نے مارا، ایک بندہ مراد ہے کہ مارنے والا زید ہے، صحیح؟ لیکن ناصر کے اندر، ضاربون کے اندر، ان کے اندر ذات بھی مراد ہے کہ ایک شخص ہے، اور اس کے اندر وصف بھی مراد ہے کہ وہ شخص مارنے والا ہے۔ ضرب زیدن کے اندر ضرب فعل ہے، وہ الگ ہے، اور زیدن فاعل ہے، وہ الگ ہے۔ فاعل کے اندر زید ہے نا، زید، یہ جو خالی زید ہے، اس کے اندر وصفی معنی مراد نہیں ہے۔ ہاں، ضرب زیدن کے ساتھ مل کر وصفی معنی آ جاتا ہے، لیکن خالی زید کے اندر جو ہے نا، صرف جو زید ہے وہ خالی ایک ذات ہے، کوئی اس کے اندر وصف نہیں ہے۔ لیکن ضاربن کے اندر ایک ہی صیغے کے اندر ذات بھی ہے اور وصف بھی ہے۔ تو یہ 3 فرق ہو گئے، تو یہ 3 فرق میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیے ہیں۔ اس میں فاعل سے متعلق اور تفصیل اگر دیکھنی ہو تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کو نظر آ رہی ہو ابھی، تو وہ جا کے دیکھ لینا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا چینل بھی انشاءاللہ شروع کر دیا ہے، اس چینل کے اوپر بھی جا کے دیکھ لو، تزکیہ کے اعتبار سے چینل ہے، اصلاح کے اعتبار سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دین سیکھو تزکیہ نام ہے اس چینل کا، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس چینل سے فائدہ ہوگا، اور دعا کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔